ایک آدمی بڑا مالدار تھا، بڑا پیسہ والا تھا، بڑا بخیل، قربان جاؤ، 4 بیٹا۔ کتنے بیٹے ہیں؟ ارے بولو بھائی کتنے بیٹے ہیں؟ 4 بیٹا، اور قربان جاؤ افسوس کا مقام یہ ہے، ایک کو سائنسداں بنایا، ایک کو پروفیسر بنایا، ایک کو بیرسٹر بنایا، ایک کو جج بنایا، چاروں بیٹا کو ہائی فائی تعلیم دلوائی، لیکن اپنے لیے کچھ نہیں کر سکا۔ آخر وہ بھی وقت آیا اور موت سامنے کھڑی ہے، پیسے کی کمی نہیں ہے، اور قربان جاؤ پیسے کی کمی نہیں ہے، دولت کی کمی نہیں ہے، سونا چاندی کی کمی نہیں ہے، مرنے والا مر رہا تھا، بڑا زارو قطار رو رہا تھا، بیٹے لوگ سامنے کھڑے ہو گئے، ابا اب روتے کیوں ہیں؟ روتے کیوں ہیں؟ بولے بیٹا رو اس لیے رہا ہوں، موت میرے سامنے کھڑی ہے، میں نہ نماز پڑھی، نہ میں مدرسہ گیا، نہ میں قرآن پڑھا، نہ میں روزہ رکھا، بیٹا میں نے دنیا تو کما لی، آخرت نہیں کما پایا، اس لیے رو رہا ہوں۔ تو بیٹوں نے کہا کہ ابا ہم لوگ ہیں نا، اب چنتا کیا کرتے ہیں؟ ارے بیٹا کب تک رہو گے؟ جب تک ہم زندہ ہیں سامنے کھڑے ہو، مر جائیں گے تو وہاں میرا ساتھ کون دے گا؟ وہاں میرا ساتھ کون دے گا؟ اوہ بیٹے دلاسا دیتے رہے، گھر والے دلاسا دیتے رہے، تو باپ نے کہا کہ بیٹا ایک وصیت ہے، ایک وصیت ہے، میرے مرنے کے بعد پوری کر دو گے؟ بیٹوں نے کہا کہ لبیک، آپ کہیں تو صحیح، فرمائیں تو صحیح، ہم لوگ وصیت پوری کر دیں گے۔ تو باپ نے کہا کہ بیٹا سنو، میری موت ہو جائے، میری جنازے کی نماز پڑھ کر دفن کر دینا، لیکن بیٹا میرے مرنے کے بعد کوئی حافظ قرآن کو، کوئی قرآن پڑھنے والے کو قرآن پڑھوا دینا اور میرے حق میں دعا کر دینا، شاید اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ بیٹوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ یہ اس زمانے کی بات ہے جب قرآن پڑھنے والے بہت کم ہوا کرتے تھے، اکا دکا لوگ قرآن شریف پڑھنے جانتے تھے، وہ نیا دور ہے۔ مرنے والا مر گیا اور غسل دیا، کفن پہنایا، جنازے کی نماز ہو گئی، مٹی کے اندر میں دفنا دیا گیا، دبا دیا گیا، اور سارے رشتہ دار لوگ اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ اب یہ چاروں بیٹا رات میں بیٹھا کہ بھائی باپ کی وصیت ہے، کوئی حافظ قرآن کو لانا ہے اور قرآن پڑھ کر دعا کرنا ہے، بخشش و مغفرت کے ابا کے لیے دعا کرنا ہے۔ تو بڑا بیٹا بولا کہ سنو، حافظ قرآن کہاں ملے گا نہیں ملے گا اتنا ٹینشن نہیں پالیں گے، ابا گیا جھمیلا ختم ہو، وہ جانے اس کا عمل جانے، اتنا ٹینشن نہیں لینا ہے۔ اور بڑا بھائی اٹھا چلا گیا، مجھلا بھائی اٹھا چلا گیا، تیسرا بھائی اٹھا وہ بھی چلا گیا، چھوٹا بیٹا بولا کہ نہیں می تو ڈھونڈوں، جہاں حافظ قرآن ملبے می نیو سم اور قرآن پڑھے می اپنا ابار جننے می دعا کروں۔ چھوٹا بیٹا گھر سے نکل گیا اور سنو بہار کی سرزمین بھاگلپور پہنچا، اور ایک گلی سے گزر رہا تھا تو دیکھا کہ ایک سائل ہے، سائل جانن نا؟ ارے مانگنے والے جانتے رہے، وہ سائل آ رہا ہے تو سلام ہوئی، سلام کیا، او سائل سے یہ نوجوان پوچھنے لگا کہ بابا آپ گلی گلی گھومتے ہیں، آپ کی نظر میں کوئی حافظ قرآن پڑھنے والا ہے؟ بولا کہ بیٹا کیا بات ہے، تمہارا گھر کہاں ہے؟ بولا میرا گھر کٹھیار بارسوئی ہے۔ بولا تو یہاں بھاگلپور میں کیا کر رہے ہو؟ بولا کہ نہیں میرے ابا انتقال کر گئے ہیں، ان کی وصیت تھی کہ میرے مرنے کے بعد کسی قرآن پڑھنے والے کو لا کر قرآن پڑھوا کر میرے حق میں دعا کروا دینا، شاید میرے اللہ گناہ معاف فرما دے۔ تو بابا نے کہا، سائل نے کہا کہ بیٹا تور گھر بارسوئی کی بارسوئی کوئی قرآن پڑھنے والا نہیں مل رہا پورے کٹھیاروں؟ بولے بابا اگر وہاں ملتا تو ہم بھاگلپور کہے کے لیے آتے۔ بابا سوچنے لگا بڑا اچھا موقع ہے، جب کٹھیار میں کوئی قرآن پڑھنے جانتا ہی نہیں ہے تو کہے نا ہم حافظ قرآن بن جائیں۔ بولا بیٹا پیسہ کتنا دو گے؟ بولا پیسہ کی بات مت کیجیے، دولت بہت ہے، وہ جتنا لے گا دیں گے۔ بولا بیٹا تمہاری پریشانی دور۔ بولا کیسے؟ مل گیا؟ بولا مل گیا نہیں، تمہارے سامنے کھڑا ہے، ہم حافظ قرآن بھی ہیں قاری بھی ہیں، تھا کچھ نہیں، پڑھا لکھا نہیں تھا۔ وہ سوچا کہ جب کٹھیارے میں کوئی پڑھنے والا نہیں ہے تو ہماری غلطی کون پکڑے گا؟ بھائی غلطی کون پکڑے گا؟ پڑھا لکھا نہیں پکڑ گیا؟ ارے بولو بھائی کون پکڑے گا؟ جو پڑھا لکھا ہے وہی نہیں پکڑ بے، اور قربان جاؤ۔
بیٹھ جاؤ بابو، بیٹھ جاؤ. اور گھر لے کر آیا، کھانا پینا کھلایا، بولا پڑھنا شروع کر دیجئے. اے بابو، اے بیٹھو نا بابو، بیٹھنا بیٹا، بیٹھنا بیٹھنا بیٹھنا. بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. وہ تو حافظ وہ سائل کہنے لگا کہ پڑھیں. بولا نہیں یہاں مت پڑھیے، آپ چلیے قبرستان، میرے ابا کے سرہانے بیٹھ کے پڑھیے گا نا تو زیادہ اچھا ہوگا. بولا کہیں پڑھوا لو، سرہانے پڑھوا لو، 35 پڑھوا لو، صحیح پڑھو. گیا قبرستان، پڑھا لکھا تو نہیں تھا لیکن پھر بھی آخر اللہ کا خوف تھا دل کے اندر میں. پڑھنا شروع کیا. اے خدا میں تو کچھ جانتا نہیں، اے خدا میں تو کچھ جانتا نہیں، اے خدا میں تو کچھ جانتا نہیں، خدا میں تو کچھ جانتا نہیں. بہت اسپیڈ ہو تو حافظ صاحب پڑھو. دوسرا بیٹا بولا کہ اچھا یہ لایا ہے، ہم نہیں لائے، ہم بھی لائیں گے. وہ بھی چلا گیا، ایک جاہل کو وہ بھی پکڑ کے لائے. گھر میں کھلایا پلایا، بولا کہ پڑھیں. بولا یہاں مت پڑھیے، میرے چھوٹا بھائی کا حافظ صاحب وہاں پڑھ رہا ہے، اسی کے بغل میں آپ بیٹھ کے پڑھیے. یہ بولا نہیں وہاں حافظ صاحب سے میرا حافظ صاحب نہیں سے. بولا جی ہے بے وہی سن فیصلہ ہے، جا. وہ قبرستان گیا، وہ جو پڑھ رہا تھا دیکھا باپ لمبا کرتا، لمبی ٹوپی، لمبی داڑھی والا رہا. وہ سمجھا باپ ربی اصلی حافظ صاحب اس وقت نہ یہ حافظ صاحب تھا نہ وہ حافظ صاحب تھا. یہ گئے، وہ چپ ہو گیا. بولا کہ آپ یہاں بیٹھ جائیے، آپ 35 بیٹھ جائیے پیر کی طرف، وہ سرہانے کی طرف پڑھے گا. بولا پڑھیے آپ لوگ. بولا نہیں آپ لوگ جائیے نا، ہم لوگ پڑھتے رہیں گے. بولا نہیں پڑھائی شروع کیجیے. پہلا والا جو بولا کہ دل میں سوچا کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، پڑھائی شروع کیا. اے خدا میں تو کچھ جانتا نہیں، اے خدا میں تو کچھ جانتا نہیں. دوسرا والا سمجھ گیا یہ پکا جاہل ہے، وہ بھی پڑھنا شروع کیا. جیسن تو ویسن میں، جیسن تو ویسن میں، جیسن تو ویسن میں، جیسن تو ویسن میں، جیسن تو ویسن میں. سمجھ گئے جب بدلے مل گیا. تیسرا بھائی بولا کہ 2 بھائی حافظ قرآن کو لا سکتا، ہم نہیں لا سکتے. وہ بھی گیا، تیسرا جاہل کو پکڑ کے لے گیا. بولا ہم کہاں بیٹھیں گے؟ بولے یہاں بیٹھیے، 2 حافظ صاحب پڑھ رہے ہیں. پہلا والا بولا اے خدا میں تو کچھ جانتا نہیں. دوسرا بولا جیسن تو ویسن میں، جیسن تو ویسن میں. یہ تیسرا سمجھ گیا یہ دونوں پکا جاہل ہے. یہ بھی پڑھنے لگا. یہ اندھیری تقلید کب تک چلے گی، یہ اندھیری تقلید کب تک چلے گی، کب تک چلے گی، کب تک چلے گی. چوتھا جاہل کو پکڑ کے لے گیا. بولا چاروں آدمی 4 کونا میں بیٹھیے، اب میرا ابا کا 2 آدمی ہاتھ پکڑیے، 2 آدمی پیر پکڑیے اور سیدھے جنت میں گھسا دیے. بولا بیٹا جنت میں تو گھسا دیں گے، ہم لوگ گھسانے کے لیے آئے ہیں، چنتا مت کرو، لیکن تھوڑا ٹائم لگے گا. تو بولا کتنا ٹائم لگے گا؟ تو بولا بابو دیکھو بیٹا جنت تو نزدیک میں نہیں ہے، جنت تو بہت دور ہے، کم سے کم 2 مہینہ لگے گا. بولا 2 مہینہ لگے کہ 5 مہینہ لگے، پیسہ کمی نہیں ہے، جنت میں گھسا دینا ہے. پہلا والا بولا یہ اے خدا میں تو کچھ جانتا نہیں، اے خدا میں تو کچھ جانتا نہیں. دوسرا بولا جیسن تو ویسن میں، جیسن تو ویسن میں. تیسرا بولا یہ اندھیری تقلید کب تک چلے گی، کب تک چلے گی، کب تک چلے گی. چوتھا سمجھا یہ تینوں جاہل ہیں. وہ بھی بولا جب تک چلے چلنے دو، جب تک چلے چلنے دو، جب تک چلے چلنے دو، جب تک چلے چلنے. او میرے بچوں، نوجوانوں، او مجھے ایمانداری کے ساتھ بتاؤ، ایمانداری کے ساتھ بتاؤ اس کے باپ کو فائدہ ملا؟ ارے بولو ایمائل بھائی، فائدہ ملا نہیں ملا؟ سنو میں تو یہ کہتا ہوں میری ماں بہنوں سنو، اسی میں سے اگر ایک بیٹا کو اگر وہ قرآن پڑھا دیتا، انشاءاللہ وہی بیٹا سورہ فاتحہ پڑھ کر رب کی بارگاہ میں دعا کر دیتا تو شاید اللہ قرآن کے توسل سے اس کے باپ کے گناہوں کو معاف فرما دے. اس لیے مسلمانوں، میرے بچوں، نوجوانوں، اپنے بچے کو سب سے پہلے اللہ کا قرآن کا تعلیم دو، اسے نمازی بناؤ، اچھی تربیت دو، اچھی تعلیم دو، پھر اعلیٰ تعلیم ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، ماسٹر جو بنانا ہے بناؤ، لیکن سب سے پہلے اللہ کا قرآن پڑھاؤ. ایک حافظ قرآن 10 آدمی کو جنت میں لے کر جائے گا. کیا آپ نہیں چاہتے ہیں کہ الحمدللہ کاش اس وقت یہ نوجوان میرے طرف بھی اشارہ کرے کہ حضرت دنیا میں مدرسہ میں ہم پڑھتے تھے، انہوں نے میری مدد کی تھی، انہوں نے میرا تعاون کیا تھا، انہوں نے مجھ سے محبت کی تھی، انہوں نے مجھے کھانا کھلایا تھا. اور قربان جاؤ، شاید اللہ حکم دے جاؤ ان کے ہاتھوں کو پکڑ جنت کے اندر میں داخل فرما دے. تو انشاءاللہ محبت، ان سے محبت کرنے والے کتنے لوگ ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ، میں دعا کروں گا. الحمدللہ ہم زیادہ نہیں، 2 بچے ہیں، 2 ہی بچے ہیں، ہم آپ کے لیے 10 دعا کریں گے.
कितनी दुआ करेंगे? 10 दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। 2 बच्चे हाफिज कुरान बने हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये मदरसे अल्लाह के रसूल का घर है, अल्लाह के महबूब का घर है। ए मुसलमानों, ये जमीन यही रह जाएगी, मुसलमानों सोना यही रह जाएगा, मुसलमानों चांदी यही रह जाएगी, ए मुसलमानों खेत यही रह जाएगी। ए मुसलमानों, खाली हाथ आए हो, खाली हाथ चले जाओगे। अपने पैसे को अल्लाह के बैंक में जमा कर दो, अपने पैसे को मदरसे में लगा दो। मेरा अल्लाह यहाँ तो जजा देगा, मर जाओगे अल्लाह कयामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। जलसे दस्तार बंदी क्या अजीम शान है, 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 बज़्म में दूल्हा बनाए हाफिज़े कुरान है, बज़्म में दूल्हा बनाए हाफिज़े कुरान है। ये वो दूल्हा नहीं है, वो दूल्हा नहीं है। नया नया दामाद गया ससुराल में, सास ने मुर्गा जबा कर दी। अब दामाद रात में बैठा खाने के लिए, देखा बड़का मुर्गा का रान। बोला कि अम्मी क्या जरूरत थी मुर्गा बनाने की, साग सब्जी बना देते, खा लेते हम, ये मुर्गा काहे बनाए। तो सास बोली बेटा मोर पास छे नहीं 10टा मुर्गा छे, एकटा जब हो करे दोनों तो अम्मी समझ लो एकटा कुत्ता खेली। ये वो दूल्हा नहीं है, कुर्बान जाओ, ये वो दूल्हा है। 10 आदमी को ये जन्नत में लेकर जाएगा। कितने को? इनके मार बाप के सर हश्र के मैदान में, इनके मार बाप के सर हश्र के मैदान में, इनके मार बाप के सर हश्र के मैदान में ताज रखा जाएगा, सरकार का फरमान है, ताज रखा जाएगा, सरकार का फरमान है। बज़्म में दूल्हा बनाए हाफिज़े सलाम करता हूँ इनके वालिदैन को जिन्होंने अपने बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाया। सलाम करता हूँ उन असातिज़ाए किराम को जिन्होंने इन पत्थरों को तराश कर हीरा बना दिया है। कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, नौजवानों, मेरी माँ बहनों, सुनो, अपने बच्चों को, अपने बेटों को, अपनी बेटियों को हाफिज़ कुरान बनाओ, आलिम दीन बनाओ। सुनो मेरी माँ बहनों, ये हाफिज़ कुरान बन गया, तेरी बेटी हाफिज़ा बन जाएगी, अल्लाह तेरे सर पे ताज पहनाएगा। ओह, अब वो ताज कैसा ताज होगा? हजरत मुआज़ बिन जबल रदी अल्लाह तआला अन्हु जलील कद्र सहाबी रसूल हैं, और कुर्बान जाओ उन्होंने पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाफिज़ कुरान के माँ बाप के सर पे जो ताज अल्लाह पहनाएगा वो कैसा ताज होगा? आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया, ए मुआज़ जानते हो वो ताज कितना खूबसूरत होगा? ओह या रसूल अल्लाह बता दें। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते, ए मुआज़ वो ताज के अंदर भी इतनी रोशनी होगी कि सूरज की रोशनी उसके सामने फीकी पड़ जाएगी। तो अहले महशरियों पूछेंगे अल्लाह के फरिश्ते से, हे के छे ये कौन है जिसके सर पे ताज है? कोई अंबिया है? अल्लाह के फरिश्ते कहेंगे नहीं, ये अंबिया नहीं है। कोई शोहदा है? कहेंगे नहीं, शोहदा भी नहीं है। तो फिर कौन है ये सिद्दीकीन है? सिद्दीकीन भी नहीं है। कौन है? सालेहीन है? ये सालेहीन भी नहीं है। तो अल्लाह के अहले महशरियों पूछेंगे तो फिर कौन है जिनके सर पे ये ताज है जिसकी रोशनी के सामने सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाती है? इतना खूबसूरत ताज है। ये औरत कौन है? ये
مرد کون ہے؟ تو اللہ کے فرشتے جواب دیں گے یہ وہ ماں ہے، یہ وہ باپ ہے جنہوں نے اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنایا۔ اچھا آپ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں یہاں پر، الحمدللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ نے کبھی دیکھا کسی کا بیٹا وکیل بنا ہو، انجینئر بنا ہو، پروفیسر بنا ہو، ماسٹر بنا ہو، ڈاکٹر بنا ہو، اس کا باپ جلسہ سجایا ہو، اب ڈاکٹر انجینئر صاحب کے سر پہ پگڑی باندھا ہو؟ دیکھیں ہیں کبھی؟ ارے بولو بھائی، کہا نہیں دیکھے تو ہوگا تب نہ دیکھے گا۔ اے اٹھنی بیٹھو، ایسا لگ رہا بھی چھٹی آسمان سے اترا ہے، بیٹھ مجھے آخر کیا وجہ ہے؟ اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے یہ دلی سے آیا ہے، MBBS کر کے یہ لوٹا ہے، LLB کر کے آیا ہے، کوئی تاج نہیں، کوئی جلسہ نہیں، کچھ نہیں۔ آخر کیا وجہ؟ اتنی موٹی ڈگری لے کر آیا ہے۔ اور قربان جاؤ میرے بچوں، نوجوانوں، سنو سنو یہ سنو، اللہ کے قرآن سے پوچھو، اے اللہ کے قرآن تو بتا دے، یہ بھی تو تعلیم حاصل کیا ہے، یہ بھی دلی میں پڑھ کر آیا ہے، امریکہ سے پڑھ کر آیا ہے، لندن سے پڑھ کر آیا ہے، اتنی موٹی ڈگریاں لے کر آیا ہے، 10 سال 15 سال وہ بھی پڑھا ہے، لیکن اس کے لیے جلسہ نہیں سجایا گیا، ہزاروں لوگوں کو جمع نہیں کیا، اللہ والوں کے ہاتھوں سے پگڑی نہیں باندھی گئی۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تعلیم تو وہ بھی ہے، تعلیم یہ بھی ہے، ایجوکیشن وہ بھی ہے، ایجوکیشن یہ بھی ہے، فرق صرف یہ ہے کہ وہ کالج میں پڑھا ہے، وہ یونیورسٹی میں پڑھا ہے، یہ مدرسہ میں پڑھا ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ حافظ قرآن ہو گیا، ہزاروں لوگوں کو جمع کیا گیا ہے، موقر عالم دین ان کے سروں پہ پگڑی باندھا، اور قربان جاؤ اللہ اکبر کبیرہ، سارے لوگ ان کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے، اے دنیا والوں سنو، اے دنیا والوں سنو، اے لوگوں سنو، جو مجھ سے جڑ جاتا ہے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے، جو مجھے اپنے سینے میں بسا لیتا ہے، پھر اللہ اس کو زمین سے اٹھا کے آسمان کی بلندی پہ پہنچا دیتا ہے۔ صحرا میں جنگلوں میں، صحرا میں جنگلوں میں، بیابان میں پڑھو، مینار گر پڑے ہیں تو میدان میں پڑھو، صحرا میں جنگلوں میں، بیابان میں پڑھو، مینار گر پڑے ہیں تو میدان میں پڑھو، یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے، کل ہونے والا کیا ہے، کل ہونے والا کیا ہے، یہ قرآن میں پڑھو، کل ہونے والا کیا ہے، یہ قرآن میں پڑھو۔ الحمدللہ میری ماں بہنوں، اللہ جنت کے اندر میں داخل کرے گا، اللہ تاج پہنا تو تمہاں تاج پہنا بھی اللہ، اور اس کے باپ کو اللہ تاج پہنائے گا، اور سنو 10 آدمی کو جنت میں لے کر جائے گا۔ کون ہوگا وہ 10 آدمی؟ اپنے گھر کا بھی آدمی ہوگا، یہ جس کو چاہے گا اس کو لے کر جائے گا۔ اللہ میرا کہے گا، ہاں میرے حافظ قرآن یہ جہنمی کھڑے ہیں، تم جس کے طرف اشارہ کر دو گے ہم اسے جنت میں داخل کر دیں گے۔ سبحان اللہ، بولے تھا ماشاءاللہ۔ جس کے طرف اشارہ کر دو گے، یا اللہ یہ میرا خالہ زاد بھائی ہے، یا اللہ یہ میرا چاچا زاد بھائی ہے، یا اللہ یہ میرے محلے کا ہے، یا اللہ جب میں مدرسے میں پڑھتا تھا، یا اللہ میرے پاس کپڑا نہیں تھا پہننے کے لیے، انہوں نے اپنے پیسے سے مجھے لباس پہنایا تھا، یا اللہ میں ایک دن بھوکا تھا، انہوں نے مجھے کھانا کھلایا تھا، اور قربان جاؤ میرے رب کا اعلان ہوگا، جاؤ ان کے ہاتھوں کو پکڑ جنت کے اندر میں داخل ہو جائے۔ 10 آدمی کو جنت میں لے کر جائے گا۔ کتنے کو؟ 10۔ ایک وکیل صاحب کتنے کو لے کے جائے گا؟ نہیں، چھوٹا بابو نہیں، بڑا بابو نہیں لے کے جائے گا۔ اس لیے اپنے بچے کو سب سے پہلے اللہ کا قرآن پڑھو۔ مسلمانوں میری ماں بہنوں سنو، بچہ جب پیدا ہو جائے
بچہ جب پیدا ہو تو سب سے پہلے وہاں قرآن پڑھاو کی پڑھاو. ارے بولو بھائی, بچہ جب پیدا ہو, ارے بولو بھائی, اور پیدا ہوتے ہی پڑھانے شروع کر دو. ارے عمر ہوگی تب نہ پڑھاؤ گے. بچہ جب پیدا ہوگا تو کیا کرو گے؟ سب سے پہلے کیا کرو گے؟ کون سا عمل کرو گے؟ کون سا کام کرو گے؟ معلوم نہیں ہے؟ اذان. ہاں, اذان دینا چھے, اذان دینا چھے. تو اذان کے دیبے؟ ہاں صحیح بولا, مولوی صاحب دیو نا, مولوی صاحب دیوے. کیا مولوی صاحب دیوے؟ بچہ پیدا کرو تم, اذان دے گا مولوی صاحب؟ والی بات بھائی. ارے بھائی آپ کیوں نہیں دے سکتے ہو؟ آپ بھی تو مسلمان ہو, تمہیں اذان کیوں نہیں آتی ہے میرے بچوں نوجوانوں؟ یہ افسوس کا مقام ہے کہ مسلمان کا بچہ ہو, مسلمان ہو, اسے اذان دینے نہ آتی ہو. داہنے کان میں اذان دو, بائیں کان میں تکبیر دو. میری ماں بہنوں سنو, ابھی تو بڑا مشکل ہو گیا. ایک زمانہ وہ تھا جب بچے گھر میں پیدا ہوتے تھے. کیا بولو بات صحیح کہ نہیں؟ بولو بھائی, بچے گھر میں پیدا ہوتے تھے. ابھی بچہ گھر میں پیدا نہیں ہوتا, ہاسپٹل میں. یا اللہ, یہ کون زمانہ آ گیا؟ اور ڈاکٹر لوگ بھی بڑا فائدہ اٹھاتا ہے. آہا, چیک اپ میں جائیے گا نا, بولے گا رے باپ بچہ کا نٹی میں نس پھنس گیا, آپریشن کرو باہر. نارمل ڈلیوری نہیں ہے, نارمل ڈلیوری نہیں ہے. اے میری ماں بہنوں سنو, اور قربان جاؤ, پہلے کی بھی یہ تو عورتیں تھیں, تو پہلے زمانے میں ڈاکٹر نہیں تھا, پہلے زمانے میں یہ آپریشن کرنے والے نہیں تھے, تو بچے ہوتے کیسے تھے؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ. بیٹھ جاؤ, بیٹھ جائے, الحمدللہ, آمین, بیٹھ جائے بابو, ماشاءاللہ. تو میرا کہنے کا غرض یہی ہے, میری ماں بہنوں سنو, پہلے کی مائیں کیسے ہوا کرتی تھی؟ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلہ. بچہ جب پیدا ہو, داہنے کان میں اذان دو, بائیں کان میں تکبیر پکارو, اور 7ویں دن عقیقہ کرو. 7ویں دن, ارے زور سے بولو نا بھائی, 7ویں دن عقیقہ جانتے ہیں نا؟ عقیقہ میں کیا کرنا پڑتا ہے؟ اس کو پتہ نہیں عقیقہ کس کو کہتا ہے. عقیقہ لڑکا ہے 2 بکرا ذبح کرو, لڑکی ہے 1 بکرا ذبح کرو. اگر لڑکا کے لیے 2 بکرا نہیں ہے, کم از کم 1 بکرا ہی صحیح ذبح کرو, گوشت بناؤ, لوگوں میں تقسیم کر دو, رشتہ داروں میں تقسیم کر دو, آپ بھی کھاؤ, اور لگے ہاتھ ایک اچھا سا بچے کا نام رکھ دو. بچے کا اچھا نام رکھو. دیکھو, ماں باپ کے بے شمار حقوق اولاد کے اوپر میں ہے, لیکن اولاد کے بھی کچھ حقوق ماں باپ کے اوپر میں ہے. وہ یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو اور اس کے کانوں میں اذان دو, یہ بچے کا حق ہے. ہماری ماں بہنوں سنو, ہاسپٹل میں بچہ اگر پیدا ہو, ہاسپٹل میں ڈلیوری ہوتا ہے, ہفتوں دن گزر جاتے, 10 دن چھٹی نہیں ملتو, جا 10 دن چھٹی نہیں مل بے, ڈاکٹر کوچے نہیں رہوا ہے بے, 15 دن تک بیڈ ریسٹ رہوا ہے بے. گھور جوانی ہے تو ڈاکٹر تو بولوے کرے گا, اس کو تو بل نہ بنانا ہے. میرے ماں بہنوں, بچہ چاہے ہاسپٹل پیدا ہو چاہے گھروں پیدا ہو, سب سے پہلا کام کرو باہر کانوت اذان دلاو. داہنا کان اذان, بائیں کان تکبیر, لگے ہاتھ 7ویں دن عقیقہ کرو. عقیقہ کرو, اور بچے کی طرف سے ایک صدقہ ہے. اور سنو, یہ عقیقہ بچے کا کر دو گے, وہ بچہ کبھی جلدی بیمار نہیں ہوگا. اور سنو, اللہ اس بچے کی عمر کو بڑھائے گا. عقیقہ ایک صدقہ ہے, عقیقہ صدقہ ہے. اب بتایا کہ اگر 7ویں دن نہ کر سکو, تو جب آپ اس لائق ہو جاؤ, تو آپ زندگی میں کبھی بھی اپنی عمر میں بچے کا صدقہ کرو, بچے کا صدقہ کرو. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن, حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیقہ کیا تھا. تو لگے ہاتھ 7ویں دن کوئی اچھا نام رکھو. کیا نام رکھو؟ اچھا نام رکھو. کون سا نام رکھو؟ ارے بولو بھائی, اچھا نام بولو, اچھا تو بولو نا, اچھا نام رکھو. تو اچھا نام کون رکھے گا؟
اچھا نام کون رکھے گا؟ نانی رکھے گی، نانا رکھے گا، کہ دادا رکھے گا، کہ دادی رکھے گی، کہ خالہ رکھے گی، کہ پھوپھو رکھے گی؟ اچھا نام کون رکھے گا؟ مولوی صاحب رکھیں گے؟ ارے بولو بھائی، مولوی صاحب رکھیں گے نا؟ اگر دادا کے چکر میں پڑے تو ایسے ہی نام ہوگا۔ ایک لڑکا خدمت کر رہا تھا، میں نے کہا کہ بیٹا مورتی بہت خدمت کر لو، تور نام کی چھو؟ بولا نہیں مولوی صاحب نہیں بولو، مجھے لاج لگو ہو۔ لاج لگو ہو؟ ارے نام بتانے میں کیسا لاج ہے؟ بولنی کی نام چھو؟ بولے کہ چھے نہیں بولے دو ہی، مور نام چھے پھٹکن۔ پھٹکن یہ کون نام چھو رہے؟ کے رکھیال کو تور نام رہے پھٹکن ہے؟ بولے مور دادو رکھیال کی۔ تو تور دادور نام کی چھلکو رہے؟ بولے مور دادور نام رہے لٹکن۔ ٹھیک ہے تو چھے وہ لٹک بیتی پھٹک وہ۔ یہ بچے کا حق ہے 7ویں دن اس کا اچھا نام رکھو میری ماں بہنوں، یہ بچے کا حق ہے، بچے کا حق ہے آپ کے اوپر میں اچھا نام رکھو۔ اور اللہ کے نزدیک میں سب سے بہترین نام، سب سے اچھا نام محمد ہے، عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے۔ اور قربان جاؤ اپنے بچوں کا، اپنی بیٹیوں کا، اپنے بیٹوں کا اچھا نام رکھو۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اب بچے کا جو حق ہے وہ یہ حق ہے کہ بچے کی اچھی تربیت ہو، بچے کی اچھی کیا یہ کہاں سے آیا؟ بیٹھ جاؤ، ماشاء اللہ لڑکا اچھا ہے، لگتا ابھی چین سے آیا ہے، بیٹھ جاؤ، جاپان سے آیا، بہت اچھا الحمدللہ، وہ سے جانا الحمدللہ۔ اچھا نام رکھو، پیارا نام رکھو۔ نام کا ذات پر اثر ہوتا ہے، نام کا ذات پر اثر ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، میری ماں بہنوں سنو، ہم نہیں جانتے ہم حضرت سے پوچھیں گے، ہم نہیں جانتے مولانا صاحب سے پوچھیں گے، ہم نہیں جانتے ہیں مفتی صاحب سے پوچھیں گے، ہم نہیں جانتے ہیں امام صاحب سے پوچھیں گے، لیکن پوچھ کر بچے کا اچھا نام رکھیں گے، اس لیے کہ نام کا ذات پر اثر ہوتا ہے، اس لیے کہ جس بچے کا جیسا نام ہوگا ویسا کام ہوگا۔ اور دادا کے یہاں، دادا سے اگر آپ بولیں گے نام رکھنے کے لیے، بچہ اگر جمعہ کے دن پیدا ہو گیا تو عورتیں تو شور مچاتی، خوشی مچاتی ہے، چھوا بھئیے چھوا بھئیے چھوا بھئیے۔ تو دادا سے بولے کہ نام رکھے دے یار، کہتے نام رکھے رکھبے؟ بولے دادو رکھبے۔ تو دادا سے بولا دادا چھوا بھئیے نام رکھے دو۔ تو دادا بولا کہ آج کی دن چھے؟ بولے آج جمعہ۔ بولے یہاں نام رکھے دے جمن میاں، شنیچر کو شنیچر، اتوار کو اتواری، سوموار کو سومواری، منگل کو منگلو۔ اب بدھ کو جو بچہ پیدا ہو گیا وہ ہر نام رکھے دے بدھوا۔ اب جس بچے کا نام بدھوا ہوگا، اب بتائیے وہ کیا کام کرے گا؟ دیکھیے کہ جس کا نام بدھوا ہوگا اس کو بلائیے گا ادھر، جائے گا ادھر۔ نام ہی غلط ہے نا، اس کا نام غلط ہے۔ اس لیے میرے بچوں، نوجوانوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، میری ماں بہنوں، یہ بچے کا حق مت چھیننا۔ گھر میں چاہے اللہ بیٹی دے چاہے بیٹا دے، اس کا اچھا نام رکھنا، حضرت سے پوچھ کر، مفتی صاحب سے پوچھ کر، مولانا صاحب سے پوچھ کر۔ اور ساتھ ہی ساتھ وہ بچہ جب 4 سال 3 سال جب وہ بچہ بولنے لگے، سب سے پہلے اس بچے کو اللہ بولنا سکھانا، اللہ بولنا سکھانا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولنا سکھانا۔ اور سنو، اس بچے کو گھر میں ماں پڑھائے چاہے مکتب میں حضرت کے پاس بٹھانا، اور وہ بچے کو سب سے پہلے اللہ کا قرآن پڑھانا۔ بچوں کو اپنے صاحب ایمان بناؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ۔ بچوں کو اپنے صاحب ایمان بناؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ۔ سرکار کی سیرت پہ ذرا ان کو چلاؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ۔ میں یہ نہیں کہتا
انہیں انگلش نہ پڑھانا. میں یہ نہیں کہتا انہیں انگلش نہ پڑھانا. ڈی ایم بھی کمشنر بھی انہیں کپتان بنانا. ہاں پہلے مگر دین کے ارکان سکھاؤ, قرآن پڑھاؤ. کتنے بچے نوجوان ہیں ہمارے؟ ہاتھ اٹھاؤ. انشاءاللہ اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں گے انشاءاللہ. الحمدللہ. بیٹی ہو چاہے بیٹا ہو, اللہ کے قرآن پڑھانا, حدیث مصطفیٰ پڑھانا, پھر دنیاوی تعلیم اسے دلانا. انگریزی پڑھاؤ, اڑیا پڑھاؤ, بنگلہ پڑھاؤ, پنجابی پڑھاؤ, جو پڑھانا ہے پڑھاؤ. ڈاکٹر بناؤ, انجینئر بناؤ, پروفیسر بناؤ, جو بنانا ہے بناؤ, لیکن سب سے پہلے اللہ کا قرآن پڑھاؤ. تم شکر کرو رب کے مدرسے ہیں جو چلتے. تم شکر کرو رب کے مدرسے ہیں جو چلتے. پڑھ لکھ کے یہاں دین کے دائی ہیں نکلتے. گھر گھر میں یہی جا کے تم اعلان کراؤ, قرآن پڑھاؤ. گھر میں یہی جا کے تم اعلان کراؤ, قرآن پڑھاؤ.